کہ حقیقی سے جا ملے. ایک بہت بڑا ہمارے لیے حادثہ تھا اور میں آپ کے سامنے یہ بات الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ کرنے لگا ہوں کہ میرے والد صاحب یہ کہتے تھے یہاں پہ جتنے احباب بیٹھے ہیں یہ سب گواہ ہیں. کہتے تھے کہ عالم بننے کے بعد اگر تم نے خاص طور پہ رحیم یا خان میں دورہ تفسیر نہیں کیا تو بھلے میری اولاد بھی کیوں نہ ہو میرا تم سے وہ تعلق نہیں رہے گا. میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں ایک سال گیا تھا, کچھ طبیعت ناساز ہو گئی, میں واپس آ گیا تو والد صاحب پورا سال میرے سے اس انداز میں تعلق نہیں رکھا. جب تک میں نے دورہ تفسیر نہیں کیا والد صاحب نے اس طرح خوش نہیں ہوتے تھے. ان کو بھی کہتے تھے کہ اگر ان کا عقیدہ برقرار رکھنا ہے, انہیں اس منہج پہ چلانا ہے تو دورہ تفاسیر کے لیے ان کو بھیجو. خالی یہاں پہ بڑے بڑے مدرسوں میں نہیں, ان کو دورہ تفاسیر میں بھیجو, وہاں پہ جائیں, وہاں پہ جا کے قرآن و سنت کے علوم حاصل کریں. اور بالخصوص استاد ہمارے مربی حضرت مولانا مفتی محمد جاجروی کے پاس. تو اللہ پاک استاد جی کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے, آپ کو بھی اللہ پاک حقیقی طور پہ ان کے جانشین بنائے. والد محترم کی اللہ مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. آپ ضرور ان کے لیے بھی دعا کیجئے گا. اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں جانشین حضرت مولانا مفتی محمد جاجروی صاحب, خوبصورت انداز سے قرآن کریم پڑھنے والے, قرآن کریم کو بیان کرنے والے حضرت مولانا مفتی محمد زبیر جاجروی صاحب کو تشریف لائے اور اپنے خوبصورت انداز میں قرآن حکیم کا درس دیں. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا
إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، محترم بزرگوں، آج کا یہ پروگرام درس قرآن کے عنوان سے رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا یہاں جمع ہو کر بیٹھنا منظور و مقبول فرمائے۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیات پڑھی ہیں، اللہ رب العزت ان کا مفہوم سنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ ہمارا یہاں مل کر بیٹھنا کسی دنیاوی غرض سے نہیں ہے، محض دینی غرض سے ہم یہاں جمع ہو کر بیٹھے ہیں، اور یہی وہ محفلیں ہیں جن کے اندر ہر آنے والے کے اللہ پاک بخشش فرما دیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک میرے آپ کے سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائیں، یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو زمین میں پھرتی رہتی ہے، ان کے ذمہ اللہ جل شانہ نے یہ کام لگا رکھا ہے کہ وہ ایسی مجلسیں تلاش کرتے ہیں جن کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ وہ جماعت پھرتی رہتی ہے، جب ایسی کوئی مجلس فرشتوں کی جماعت کو ملتی ہے تو فرشتے اس مجلس میں شرکت کرتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں اور جا کر اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ یا اللہ تیرے یہ بندے محض اس غرض سے بیٹھے ہیں، وہ تجھے یاد کر رہے ہیں، کسی دنیاوی غرض سے جمع نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے چند سوالات کرتے ہیں، اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے مل کر جو بیٹھے ہیں مجھے یاد کر رہے ہیں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں حضرت، آپ کو دیکھا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ اگر مجھے دیکھ لیں پھر؟ فرشتے کہتے ہیں حضرت آپ کو دیکھ لیں تو اور زیادہ یاد کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ یہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں یا اللہ جہنم کو دیکھا تو نہیں ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں اگر جہنم کو دیکھ لیں؟ فرشتے کہتے ہیں حضرت اگر جہنم کو دیکھ لیں تو اور زیادہ پناہ مانگیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال فرماتے ہیں کہ یہ کیا مجھ سے مانگ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جنت مانگ رہے ہیں۔ پھر سوال فرماتے ہیں کہ انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ جنت کو دیکھا۔ فرمایا اگر دیکھ لیں؟ فرمایا اور زیادہ مانگیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اشہدوا یا ملائکتی بانی قد غفرت لہم، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس مجلس میں جتنے بندے بیٹھے تھے میں نے سب کو معاف کیا۔ اور یہی وہ مجلسیں ہیں، قرآن کی مجلس، اللہ تعالیٰ کی یاد کی مجلس، یہی وہ مجلسیں ہیں
جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ مجھے جہاں گمان کرتا ہے میں وہیں ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے ذکرتہ فی نفسی، میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو ذکرتہ فی ملأ خیر من ملئہ، میں اس کو ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو اس کی جماعت سے بھی بہتر ہے۔ اور یہی وہ مجلسیں ہیں جن میں بندہ جس غرض سے بھی شرکت کرے اس کی برکت سے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ آپ نے حدیث سن رکھی ہے کہ ایک مجلس لگی ہوتی ہے، دینی قرآن کی محفل ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، ایک بندہ اس میں بیٹھا ہوتا ہے، باہر سے کوئی بندہ آتا ہے، اس کو اس بندے کے پاس کوئی غرض ہوتی ہے، کوئی کام ہوتا ہے، وہ اس انتظار میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے، اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا جو اسلاف کا طریقہ تھا، ہمارے بڑوں کا طریقہ جو تھا وہ یہی تھا، درس قرآن کا طریقہ تھا۔ قرآن پاک شفا بھی ہے اور ہر قسم کی بیماریوں کے لیے جو ہے وہ دوا اور علاج بھی ہے۔ ہمارے بزرگ اور ہمارے اسلاف قرآن کریم کا درس دیا کرتے تھے، جہاں بھی چند بندے بیٹھ جاتے قرآن کریم کھول کر ان کو ایتے پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے، سادہ انداز میں اور سیدھے سادھے الفاظ بول کر، تاکہ لوگوں کو کچھ سمجھ آ جائے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارا مل کر یہاں بیٹھنا منظور و مقبول فرمائے۔ میرے بزرگوں، قرآن کریم قصوں اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم واعظ اور نصیحت کی کتاب ہے۔ قصے اللہ نے نقل فرمائے ہیں قرآن کریم کے اندر، کافی سارے پیغمبروں کے قصے ہیں، ولیوں کے قصے ہیں، لیکن وہ سارے ادھورے ہیں، مکمل قصہ کوئی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اللہ جل شانہ قصے کا اتنا حصہ نقل فرماتے ہیں جس سے سبق دینا مقصود ہوتا ہے، باقی قصہ حذف فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے قرآن کریم کا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ قرآن پاک وعظ اور نصیحت کی کتاب ہے، قرآن قصوں اور کہانیوں کی کتاب نہیں۔ اب میں نے یہ جو آیتیں پڑھی ہیں، انشاءاللہ بات لمبی نہیں کروں گا، وقت کافی ہو گیا ہے، آپ حضرات توجہ فرمائیں۔ میں نے یہ جو آیات پڑھی ہیں، ان آیات میں بھی اللہ جل شانہ نے ایک قصہ ذکر فرمایا ہے، حضرت جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام 4000 پیغمبر کے باپ ہیں، نبوت کا گھرانہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود صرف نبی نہیں ہے بلکہ رسول ہے، اور اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر فرمایا تھا تو دعا فرمائی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ نے میرے حق میں وہ دعا منظور فرمائی اور محمد علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا کر مکے میں بھیج دیا۔ حضرت پیغمبر ہے، اولو العزم پیغمبر ہے۔ آپ کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، دونوں اللہ کے پیغمبر تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، اور لکھا ہے مفسرین نے کہ 4500 پیغمبر آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن، میرا ابراہیم اکیلا ایک پوری جماعت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلا بھی کیا تھا؟ پوری جماعت تھی۔ حضرت پر بڑے امتحان آئے ابراہیم علیہ السلام پر۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، میں جب بھی اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیتا تھا میرا پیغمبر اس میں پاس ہوتا تھا۔ بڑے بڑے امتحان آئے، 4 بڑے امتحان ہیں حضرت کے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں پاس ہوتے رہے تو اللہ نے اعلان فرما دیا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے دوستی لگائی ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ کے ولی بزرگ ساری زندگی عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، شریعت پر عمل کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری دوستی کس کے ساتھ لگ جائے؟ سارے بولو ہماری دوستی کس کے ساتھ لگ جائے؟ اللہ کے ساتھ لگ جائے۔ اللہ کہتا ہے میں نے دوستی لگائی ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 120 سال عمر ہو گئی لیکن حضرت کی اولاد نہیں تھی، ساری زندگی اللہ سے اولاد مانگتے رہے۔ آخر ایک وقت آیا کہ اللہ نے حضرت کی دعا منظور فرما لی۔ حضرت کے بھتیجے لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے فرشتے جا رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا جاتے جاتے راستے میں میرے دوست ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہیں، ان کو بیٹے کی خوشخبری سناتے جانا۔ اس سلسلے کے اندر 3 فرشتے جب انسانی شکل میں آ کر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بیٹھے، سلام کیا، حضرت نے سلام کا جواب دیا، حال احوال ہوا، کیونکہ پیغمبر تھے اور پیغمبر میں سب سے بڑی عمدہ اور اعلیٰ صفات ہوا کرتی ہیں۔ حضرت نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو، میرے پاس کیا مقصد ہے، کیا کام ہے۔ آپ نے سوچا کہ مسافر ہیں، بھوکے ہوں گے، پہلے ان کے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، پھر ان سے پوچھیں گے کہ کیا مقصد ہے، کیوں آئے ہو۔ حضرت گھر تشریف لے گئے، ایک موٹا تازہ بچڑا کھڑا تھا، آپ نے اس کو ذبح فرمایا، اس کا گوشت بنایا، سالن اس کا تیار کیا، بھون کر گوشت لے آئے اور فرشتوں کے سامنے رکھ دیا کہ کھاؤ۔ اب وہ تو فرشتے تھے، وہ کیا تھے؟ فرشتے تھے، انسان نہیں تھے۔ انہوں نے تو قرآن کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھایا۔ چلو یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ خواہش نہیں ہوتی، ایک آدھ لقمہ لے لیتا ہے تاکہ میزبان ناراض نہ ہو، انہوں نے ہاتھ ہی قرآن کی طرف نہیں بڑھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، آج گھر میں اکیلا ہوں، میری بیوی اکیلی ہے، ہو سکتا ہے یہ مجھے قتل کرنے کے لیے نہ آئے اور میرے گھر کا نمک نہیں کھا رہے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی کسی کو خدا نخواستہ مارنا چاہتا تو اس کے گھر کا نمک نہیں کھایا کرتا ہے۔ پہلے تو حضرت دل میں پریشان ہوئے، دل میں ڈرے، اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر بعد میں حضرت بول پڑے اور فرمایا انا منکم مجنون، میاں میں تو خائف ہوں، میں ڈر گیا ہوں، تم کون ہو، کھانا نہیں کھاتے ہو، بتاؤ کس مقصد کے لیے تم آئے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بولا تب فرشتے بول پڑے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہم انسان نہیں ہیں، ہم آپ کے رب کے قاصد ہیں، ہم فرشتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم انسان نہیں ہیں، ہم آپ کو آئے تھے بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے۔ یہ قصہ اللہ جل شانہ نے اس مقام پر بیان فرمایا۔ یہ 12واں پارہ ہے اور سورہ ہود ہے۔ اب میں آیات کا ترجمہ سناتا ہوں انشاءاللہ، پھر آگے چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے میری ذات کی قسم یہ سچا واقعہ ہے، یہ حقیقی واقعہ میں سنانے لگا ہوں۔ لقد پکی بات ہے، سچی بات ہے، جاءت
میرے قاصد فرشتے انسانی شکل میں میرے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے. قالوا سلاما، آتے ہی انہوں نے سلام کیا. قال سلام، میرے پیغمبر نے بھی سلام کا جواب دیا. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، فوراً میرے پیغمبر گھر میں تشریف لے گئے. تازہ موٹا تازہ بچڑا کھڑا تھا، اسے آپ نے ذبح کیا، گوشت بھون کر لے آئے، مہمانوں کے سامنے رکھ دیا اور فرمانے لگے تفضلوا بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو. اللہ کا نام لے کر اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو. فلما لا تصل الیہ نکرہم، جب میرے پیغمبر نے دیکھا لا تصل الیہ، ان کے تو ہاتھ ہی طعام کی طرف نہیں بڑھتے، ان کے تو ہاتھ ہی آگے نہیں جاتے. نکرہم، میرے پیغمبر نے ان کو اوپرا پایا، ان کو اجنبی پایا. اوجس منہم خیفتن، دل میں ڈرنا شروع کر دیا، دل میں ڈرنا شروع کر دیا. سبحان اللہ تو کہتا ہوں. سبحان اللہ. پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ ایک مرتبہ سچے دل سے سبحان اللہ کہتا ہے، آدھا آسمان اور آدھی زمین ثواب سے بھر جاتے ہیں. اور فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ سچے دل سے الحمدللہ کہتا ہے، پورا آسمان اور پوری زمین ثواب سے بھر جاتے ہیں. سارے کہو سبحان اللہ. الحمدللہ. فلما ایدیہم لا تصل الیہ، میرے پیغمبر نے دیکھا کہ فرشتے ہاتھ ہی آگے نہیں بڑھاتے. نکرہم، ان کو اجنبی پایا. واوجس منہم خیفتن، ان سے دل میں ڈرنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر گزری تو بول پڑے، کہنے لگے انا منکم وجلون، میاں میں تو ڈر گیا ہوں، تم کون ہو، کس مقصد کے لیے آئے ہو، میرے پاس کیوں آئے ہو. فلما رأى أيديهم، حضرت نے تو ان کو دیکھ لیا کہ ہاتھ آگے نہیں بڑھاتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب حضرت ڈر گئے، زیادہ ڈر گئے اور آپ نے اپنے خوف کا اظہار بھی کر دیا، تب فرشتے بول پڑے اور کہنے لگے انا رسول ربک، اے پیغمبر علیہ السلام، اے اللہ کے خلیل، اے اللہ کے دوست، اے اولو العزم اور بڑی شان والے اللہ کے پیغمبر، ہم بندے نہیں ہیں، ہم آپ کے رب کے قاصد ہیں. ہم آپ کے رب کے کیا ہیں؟ قاصد ہیں. ہم فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم کھانے والے نہیں ہیں. کھانا انسان کھایا کرتے ہیں، کھانا بندے کھایا کرتے ہیں، کھانا بشر کھایا کرتے ہیں، فرشتے کھانا نہیں کھایا کرتے. انا رسول ربک، ہم آپ کے رب کے رسول ہیں، آپ کے رب کے پیغام بر ہیں، آپ کے رب کے قاصد ہیں. ہم فرشتے ہیں، ہم کھانا کھانے والے نہیں ہیں. فرشتوں نے بولا تو حضرت کو تب پتہ چلا کہ اچھا آپ فرشتے ہو، آپ بندے. اچھا جی کام کیا ہے تمہیں؟ انہوں نے پھر بتایا کہ حضرت جا رہے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم کا اجل آ گیا، ان کو برباد کرنا ہے، لیکن اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا تھا کہ راستے میں میرا دوست بیٹھا ہے، 120 سال سے مجھے پکار رہا ہے، اولاد مانگ رہا ہے، اسے بیٹے کی خوشخبری سناتے جا رہا ہے. اس مقصد کے لیے آئے. اب توجہ کریں، میں نے کیا کہا ہے کہ اللہ پاک قصے کا اتنا حصہ نقل فرماتے ہیں جس سے سبق دینا مقصود ہوتا ہے. جس سے کیا مقصود ہوتا ہے؟ سبق دینا مقصود ہوتا ہے. اب اس قصے سے اللہ پاک ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں؟ سب سے پہلا اور بڑا سبق اللہ ہمیں یہ دے رہے ہیں، لوگوں عالم الغیب صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں. سبحان اللہ. عالم الغیب صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں. پیغمبر عالم الغیب باوجود اس کے کہ عظیم الشان رسول ہیں، ابراہیم علیہ السلام اولو العزم رسول ہیں، 4000 یا 4500 پیغمبر کے باپ ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہیں،
لیکن عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ صرف اللہ پاک ہے۔ مجھے بتاؤ کہ جس وقت فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت اس وقت زندہ تھے یا فوت ہو گئے تھے؟ زندہ تھے۔ دور تھے یا نزدیک بیٹھے ہوئے تھے؟ نزدیک بیٹھے ہوئے تھے۔ جاگ رہے تھے یا نیند میں تھے؟ جاگ رہے تھے۔ اللہ کا پیغمبر زندہ پیغمبر ہے، سامنے بیٹھا ہوا ہے، جاگ رہا ہے، انہی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہے فرشتوں کو بندوں کی شکل میں، لیکن پیغمبر کو یہ پتہ نہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں یا بندے ہیں۔ معلوم ہوا پیغمبر عالم الغیب، پیغمبر عالم الغیب۔ عالم الغیب یہ خاصہ کس کا ہے؟ علم غیب والا خاصہ کس کا ہے؟ صرف میرے اللہ کا خاصہ۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام سے اسی مسئلے کو واضح کرنے کے لیے اعلانات کرائے ہیں مختلف مقامات پر۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ قُلْ میرا پیغمبر اعلان کر، مسئلہ بیان کر، لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ آسمان والے بھی غیب نہیں جانتے، زمینوں والے بھی غیب نہیں جانتے، الا اللہ، غیب جاننے والا اکیلا اللہ ہے۔ غیب جاننے والا اکیلا اللہ، غیب جاننے والا اکیلا اللہ ہے۔ آسمانوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اسی جسم کے ساتھ زندہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن غیب نہیں جانتے۔ آسمانوں کے اندر 4 بڑے فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ بھی غیب نہیں جانتے۔ جبرائیل علیہ السلام جو ہر پیغمبر کے پاس وحی لے آتا رہا وہ بھی غیب نہیں جانتا۔ اسرائیل علیہ السلام جو روح نکالتا ہے وہ بھی غیب نہیں جانتا۔ اسماعیل فرشتہ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکالی تھی وہ بھی غیب نہیں جانتا۔ نہ آسمان والے غیب جانتے ہیں نہ زمین والے غیب جانتے ہیں، الا اللہ، غیب جاننے والا اکیلا اللہ ہے۔ غیب جاننے والا اکیلا اللہ ہے۔ آپ بولتے نہیں ہیں، پتہ نہیں عادت نہیں ہے آپ کو بولنے کی، سارے کہو سبحان اللہ۔ مجھے بھی پتہ چلے کہ مسجد میں بیان ہو رہا ہے، مدرسے میں ہو رہا ہے، قبرستان میں نہیں ہو رہا ہے، سارے کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ غیب کا علم یہ خاصہ میرے اللہ کا، غیب کا علم یہ کس کا خاصہ ہے؟ اس قصے سے اللہ پاک نے بڑا سبق یہی دیا۔ حضرت فرما دو غیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے، اور مقام پر اور اعلان کرایا، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ سبحان اللہ۔ قُلْ میرا پیغمبر اعلان کر، لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، میں محمد علیہ السلام باوجود پہلو پچھلوں کا سردار ہونے کے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی ذات پاک کے بعد محمد رسول اللہ کی شان ہے۔ آپ پہلو پچھلوں کے سردار ہیں، آپ آخری رسول ہیں، آپ نبیوں کے امام ہیں، حضرت کی شان میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں محمد علیہ السلام اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں محمد علیہ السلام غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، سارے جہان کے نفع اپنے لیے اکٹھے کر لیتا، سارے جہان کی بھلائیاں اپنے لیے اکٹھی کر لیتا، ساری جہان کی خیریں اپنے لیے رکھ لیتا، ما مسنی السوء، مجھے کوئی تکلیف ہی کبھی نہ پہنچتی، حالانکہ میری زندگی کا تو ہر دن تکلیف سے بھرا ہوا ہے، میری زندگی کا ہر دن تکلیف سے بھرا ہوا ہے، میرا ہر لحظہ مصیبت کے اندر ہے، کبھی پیر معونہ پر میرے 70 شاگردوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، کبھی بدر کی لڑائی ہو رہی
رہی ہے، کبھی احد میں خود بے ہوش ہو کر زخمی ہو کر گر جاتا ہوں، میرے 70 صحابہ کو احد میں شہید کر دیا گیا، میرے چچے کو بے دردی سے شہید کر کے مار دیا گیا، کبھی خندق کی لڑائی ہو رہی ہے، کبھی سارا کفر اکٹھا ہو کر ہمارے اوپر چڑھائی کر رہا ہے، کبھی میرے اوپر جادو ہو رہا ہے، کبھی میرے قتل کے منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں، کبھی مجھے زہر کھلایا جا رہا ہے۔ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو سارے جہان کے نفع اکٹھے کر لیتا۔ ما مسنی السوء، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، الا ما شاء اللہ، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، وہ غیب جانتا ہے، حکم بھی اسی کے چلتے ہیں۔ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں اور میں غیب بھی نہیں جانتا، میں غیب بھی، سبحان اللہ۔ ایک موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام آئے بندے کی شکل کے اندر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام کی مجلس میں، حضرت عمر بن خطاب تشریف، حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، بندے کی شکل، بہترین سفید کپڑے پہنے ہوئے، بالکل سیاہ اور کالی داڑھی، فرماتے ہیں لا یرا علیہ اثر السفر، آنے والا بندہ جو ہے مسافر نہیں لگتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں سفر ہوتا تھا پیدل کا یا گدھے گھوڑے پہ اونٹ پہ سفر ہوتا تھا، جو بندہ دور سے آتا اس کے کپڑے میلے ہوتے، چہرہ گرد آلود ہوتا، سفر کے آثار ہوا کرتے تھے اس میں۔ فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی بندہ اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، کیونکہ مدینے میں آبادی تھوڑی تھی، سارے ایک دوسرے کو جانتے تھے، لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی اور مسافر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ آیا 3 دفعہ اجازت لی، حضرت کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا دیے، حضرت کی رانوں پر سہارا دے کر نیچے بیٹھ گئے۔ بیٹھتے ہی اس نے سوال کیا حضرت اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تشہد اللہ الہ الا اللہ الی آخرہ۔ کہتے حضرت ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ الی آخرہ۔ کہتے حضرت احسان کیا ہے، یہ پیری فقیری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، جب تو عبادت کرنے لگے تو تیری یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ اِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو کم از کم یہ خیال تو کر کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ کہتے ہیں حضرت متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ کیا سوال کیا؟ قیامت کب آئے گی؟ کیا سوال کیا؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے پیغمبر تھے نا سچے پیر، کیا تھے؟ سچے پیر، سارے بولو کیا تھے؟ سچے پیر، سچے پیر تھے۔ فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، میاں جس طرح تجھے پتا نہیں قیامت کب آئے گی، مجھے بھی پتا نہیں قیامت کب آئے گی۔ لوگ کہتے ہیں پیر کی بلیوں کو غیب ہے، کہتے ہیں پیر کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ پیروں کے پیر ہیں، محمد رسول اللہ سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت پیروں کے کیا ہیں؟ پیر ہیں، سچے مرشد ہیں۔ فرماتے ہیں میاں جس طرح تجھے پتا نہیں مجھے بھی پتا۔ اللہ اکبر، غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، سبحان اللہ۔ جب سورہ انعام نازل ہوئی، جبریل علیہ السلام کے ساتھ اعزازی طور پر 30,000 فرشتے اور آئے تھے۔ باقی قرآن کریم کی جتنی بڑی صورتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ نازل ہوئی ہیں۔ سورہ انعام واحد سورت ہے جو ایک ہی رات میں نازل ہوئی ہے، اور یہ جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں 12,000 فرشتہ اس آیت کو لے آیا تھا۔ کتنے فرشتے تھے؟ 12,000۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا اللہ فرماتے ہیں لوگوں غیب کے خزانے صرف میرے پاس ہیں۔ غیب کے خزانے، بولو بولو، غیب کے خزانے عندہ مفاتح الغیب، غیب کے خزانے میرے پاس ہیں، لا یعلمها الا
غیب نہیں جانتا، کوئی پیر اور فقیر غیب نہیں جانتا، کوئی جھنڈی کنڈی والا غیب نہیں جانتا، کوئی پہلا پچھلا غیب نہیں جانتا، کوئی بڑا چھوٹا غیب نہیں جانتا، اللہ غیب جاننے والا اکیلا اللہ ہے، غیب جاننے والا، غیب جاننے والا، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، درخت سے کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ اس کو جان رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفسرین نے لکھا ہے، اللہ ان کی قبروں پر لاکھ رحمتیں نازل فرمائے، فرماتے ہیں پتا جس وقت سے درخت پر لگتا ہے اس وقت سے لے کر گرنے تک جتنی دفعہ وہ پتا ہوا کی وجہ سے یوں اور یوں ہوتا ہے اس کی تعداد بھی اللہ کو پتا ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، درخت سے کوئی پتا نیچے نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور ساتویں زمین کے نیچے اگر کوئی دانہ چھپا ہوا تو اس کو بھی اللہ جان رہا ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں کون کون سی چیز شمار کرتا رہوں، کوئی تر اور کوئی خشک چیز مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، الا فی کتاب مبین، ہر شے میرے علم کے اندر ہے، ہر شے اللہ کے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ فرماتے ہیں جتنی مؤنث ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے میں بیک وقت جان رہا ہوں۔ اللہ اپنے علم کا حال بیان فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جتنی عورتیں حاملہ ہیں، جتنی بھینسیں حاملہ ہیں، جتنی گائے بکریاں حاملہ ہیں، اور کروڑ اللہ کی مخلوق ہے جن کا ہمیں پتا، اللہ فرماتے ہیں میں بیک وقت بغیر اسباب کے جان رہا ہوں کہ ان کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا، کبھی ڈاکٹر آلہ لگاتا ہے وہ بھی بتا دیتا ہے کہ بچہ ہے یا، پھر فرق کیا ہوا ڈاکٹر کے علم میں اور اللہ کے علم میں فرق کیا ہوا؟ سنو بات، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ ڈاکٹر آلے کا محتاج ہے، ڈاکٹر آلے کا محتاج ہے، وہ آلہ لگائے گا تو اسے پتا چلے گا میرا رب بغیر آلات کے جان رہا ہے۔ دوسری بات کہ ڈاکٹر جس بندے کو آلہ لگائے گا اس کے بارے میں بتائے گا اور کسی کے بارے میں، اللہ پاک بغیر اسباب کے بیک وقت سب کچھ جان رہا ہے۔ یہ فرق ہے خالق اور مخلوق کے علم کا۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ فرماتے ہیں میں بیک وقت پورے جہان کے اندر جتنی مؤنث حاملہ ہیں میں بیک وقت بغیر اسباب کے جان رہا ہوں کہ ان کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، غیب جاننے والا اکیلا اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سارے کہو سبحان اللہ۔ عجیب بات ہے، ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آیا، ایک منافق نے رات کے وقت چوری کی ایک صحابی کے گھر سے، ایک تھیلا تھا آٹے کا وہ اٹھا لیا، اس کے اندر کچھ اور سامان بھی تھا، جب تھوڑا سا آگے گیا تو اس نے دیکھا پیچھے کہ آٹا پیچھے گر رہا تھا، اس نے کہا یہ تو میں صبح کو پکڑا جاؤں گا۔ ایک یہودی کا دروازہ کھٹکھٹایا اس نے اور کہا کہ یہ میری امانت رکھ لے، صبح کو اسے لے لوں گا، اس نے لے کر رکھ دیا اندر۔ صبح کو حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ جاگ ہوئی، ان کے گھر کی چوری ہوئی تھی، وہ جو پاؤں کا نشان اور آٹے کا نشان دیکھتے ہوئے یہودی کے گھر پہنچا۔ اب مقدمہ آیا رسول اللہ کی عدالت کے اندر، سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نے دونوں فریقوں کو بلایا، یہودی نے کہا حضرت میرے گھر تو فلاں منافق فلاں بندے کا نام لیا کہ تو میں نے میرے گھر یہ رکھا ہے آٹے کا تھیلا، مجھے تو پتا نہیں ہے۔ آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ جس کے گھر سے تھیلا برآمد ہوا میں اس کا ہاتھ کاٹتا ہوں، میں اس کا کیا کرتا ہوں، میں اس کا، یہ چور ہے، یہ کون ہے، یہ کس نے پکا ارادہ کیا؟ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
الحق لتحكم بین الناس۔ میرا پاک پیغمبر ہم نے کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ تو لوگوں کے اندر ٹھیک ٹھیک فیصلے کیا کرے۔ خبردار جس نے جس بندے کے متعلق ارادہ کر لیا ہاتھ کاٹنے کا وہ چور نہیں ہے۔ اللہ نے بتا دیا حضرت کو کہ حضرت آپ جس بندے کا ہاتھ کاٹنا چاہتے ہیں وہ چور یہ نہیں ہے، چور فلانا ہے، چور یہ نہیں ہے، چور پیغمبر کو پتا چلا کہ چور کون ہے؟ اللہ کو پتا تھا کیونکہ اللہ عالم الغیب تھا۔ اللہ نے سچے کو سچا اور جھوٹے کو جھوٹا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی علیہ السلام جا رہے تھے تبوک کے سفر کے لیے۔ یہ حضرت کا آخری سفر ہے، زندگی مبارک کے آخری دن تھے، رجب کا مہینہ تھا اور لمبا سفر تھا۔ تبوک مدینہ شریف سے 880 کلومیٹر دور ہے، 880 کلومیٹر تبوک دور ہے مدینہ سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سخت گرمی تھی، صحابہ فرماتے ہیں کھجوریں پکی ہوئی تھی اور حضرت نے اعلان فرمایا کہ تبوک چلنا۔ اللہ اکبر۔ 20 دن اللہ کے پیغمبر کو جاتے ہوئے لگے، 20 دن وہاں لگے، پھر 20 دن اللہ کے پیغمبر کو آتے ہوئے واپس لگے۔ رجب کا آدھا مہینہ گزر چکا تھا اور حضرت نے سفر شروع فرمایا، اور رمضان کا آدھا مہینہ گزر چکا تھا اور حضرت واپس مدینہ شریف تشریف لے آئے۔ بس وہی رمضان گزرا، اس کے بعد حضرت حج پر تشریف لے گئے، وہاں سے واپس آئے اور ربیع الاول میں فوت ہو گئے۔ یہ واقعہ حضرت کے آخری ایام کا۔ حضرت کے ایک صحابی ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں جب ہم سفر پر جا رہے تھے تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور کچھ اور لوگوں نے باتیں کی میرے سامنے، کہنے لگے جی یہ مہاجر ہیں، مکے سے لوٹے پیٹے آئے تھے، ہم نے ان کو مدینے میں جگہ دی، اب ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، لَإِذْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ ہم واپس آ کر ان کو، یہ نعوذ باللہ کم درجے کے لوگ ہیں، ذلیل لوگ ہیں، ہم ان کو مدینے سے نکالیں گے، ہم ان کو مدینے سے نکالیں گے۔ اور کہنے لگے کہ واپس آ کر ہم ان کا چندہ بند کریں، ہم ان کا چندہ بند کریں گے، مالی معاملت بھی بند کر دیں گے، مدینہ سے ان کو نکالیں گے۔ یہ باتیں کی۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں گیا ساتھ، پھر جب واپس آیا تو میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ میں نبی علیہ السلام کو بتاؤں گا کہ آپ کے سفر پر جاتے ہوئے فلاں فلاں بندے نے یہ باتیں کی تھی۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے چچے سے مشورہ کیا، میرے چچے نے مجھے منع کیا کہ حضرت کو نہ بتا، وہ قسمیں کھائیں گے تو جھوٹا ہو جائے گا، یہ سچے ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں میرے دوست تھے، میں نے ان سے مشورہ کیا، انہوں نے مجھے منع کیا، لیکن میرے دل میں جوش تھا، جذبہ تھا، میں نے جا کر نبی علیہ السلام کو بات بتا دی۔ آپ نے ان کو بلایا تو وہ تو قسمیں کھانے لگ گئے، اللہ کی قسم ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم چندے بھی دیتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، جان بھی قربان کرتے ہیں، الزام بھی ہمارے اوپر لگتے ہیں۔ حضرت زید فرماتے ہیں کذبنی وصدقہم، اللہ کے پیغمبر نے مجھے فرمایا تو جھوٹا ہے، منافقوں کو فرمایا تم سچے ہو۔ پیغمبر نے زید رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تو کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ بولو سارے تو کیا ہے؟ اور منافقوں کو کہا کہ تم کیا ہو؟ سچے ہو۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں پریشان ہوا، پورے مدینے میں بات پھیل گئی، میں گھر آ کر چادر لے کر سو گیا، میں بڑا پریشان تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں نے تو یہ خیر خواہی کی ہے، الٹا میں جھوٹا ہو گیا، اور وہ جھوٹے جو تھے وہ کیا ہو گئے؟ سچے ہو گئے۔ میرا چچا آیا، اس نے آ کر چادر اوپر کی اور کہنے لگا میں نے جو تجھے منع کیا تھا نہ کہنا حضرت کو، کیوں بتایا ہے؟ میرے دوست آئے، انہوں نے بھی یہ بات کی، میری پریشانی اور بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری اور بندہ آ گیا کہ نبی علیہ السلام تجھے بلا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میری ٹانگیں کانپ رہی تھی کہ میرے خلاف قرآن آ گیا۔ فرماتے ہیں جب میں دربار نبوی میں پہنچا تو سورہ منافقون نازل ہو چکی تھی۔ کون سی سورت نازل ہو چکی تھی؟ اب پوری سورت کا ترجمہ تو سنا نہیں سکتا، پہلے جملے کا ترجمہ سناتا ہوں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله۔ میرا پاک پیغمبر تیری بابرکت مجلس میں منافق آتے ہیں اور قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر سمجھتے ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ،
یہ تو اللہ آپ گواہی دیتا ہے کہ واقعی آپ میرے سچے پیغمبر ہو۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، پر اللہ خود فیصلہ کر رہا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، زید سچا ہے۔ منافق جھوٹے ہیں، زید سچا ہے۔ سبحان اللہ۔ سنو بات، پیغمبر غیب نہیں جانتا تھا، غیب انہوں نے جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا فرمایا۔ اللہ غیب جانتا تھا، انہوں نے سچے کو سچا اور جھوٹے کو جھوٹا کہا۔ سبحان اللہ۔ یہ فرق ہے اللہ اور رسول کا، یہ فرق ہے خالق اور مخلوق کا، یہ فرق ہے خدا اور رسول کا، کہ اللہ غیب جانتا تھا، اس نے سچے کو سچا اور جھوٹے کو جھوٹا کہا۔ نبی غیب نہیں جانتا تھا، انہوں نے سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو اللہ اکبر۔ ایک سبق تو یہ ملتا ہے اس قصے سے کہ غیب جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ پاک ہے، پیغمبر غیب نہیں جانتا۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ لوگوں، جس طرح پیغمبر غیب نہیں جانتے، فرشتے بھی غیب نہیں جانتے۔ جس طرح پیغمبر غیب نہیں جانتے، فرشتے بھی غیب نہیں جانتے۔ اب دیکھو درمیان میں ایک دیوار تھی، ایک پردہ تھا، پرلی طرف اللہ کا پیغمبر بچڑا ذبح کر رہا ہے، آخر کھال اتاری ہوگی، گوشت کاٹا ہوگا، پکایا ہوگا، 2-2.5 گھنٹے لگ گئے ہوں گے۔ فرشتوں کو یہ پتہ نہ چلا کہ دیوار کی پرلی طرف پیغمبر کیا کر رہا ہے۔ اگر فرشتوں کو پتہ ہوتا تو فرشتے بول پڑتے، حضرت اپنا نقصان نہ کرو، ہم کھانے والے، ہم فرشتے ہیں، ہم بندے نہیں ہیں۔ فرمایا لوگوں، جس طرح پیغمبر غیب نہیں جانتے، فرشتے بھی غیب نہیں جانتے۔ تیسرا سبق اس قصے سے اللہ پاک نے ہمیں یہ دیا کہ لوگوں، جو نور ہو وہ کھانا نہیں کھایا کرتا۔ بشر کھانا کھایا کرتا ہے، نور کھانا نہیں کھایا کرتا۔ نور کھانا نہیں کھایا کرتا۔ میرے پیغمبر کھانا کھایا کرتے تھے، معلوم ہوا آپ بشر تھے۔ آپ کیا تھے؟ بشر تھے۔ اب وقت ہے بالکل مختصر۔ ہر دور کے مشرکوں کے 3 نظریے رہے ہیں۔ پہلا نظریہ کہ پیغمبر وہ ہوگا جو غیب جانتا ہوگا، دوسرا نظریہ پیغمبر مختار کل ہوگا، اور تیسرا نظریہ کہ پیغمبر نور ہوگا، بشر پیغمبر نہیں ہوگا۔ اللہ نے پیغمبر علیہ السلام سے اعلان کرایا ہے، قل میرا پیغمبر اعلان کر، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں تمہیں کبھی نہیں کہتا کہ میں مختار کل ہوں، ولا اعلم الغیب، میں غیب بھی نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، میں بشر ہوں۔ میں کیا ہوں؟ بشر ہوں۔ میں کیا ہوں؟ بشر ہوں۔ جو کھانا کھائے وہ کون ہوتا ہے؟ بشر ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ بشر۔ یہی تو مشرکین عرب کو اعتراض تھا میرے پیغمبر پر۔ قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، مکے کے مشرک اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے ما لهذا الرسول يأكل الطعام، یہ کیسا پیغمبر ہے جو کھانا کھایا کرتا ہے، ويمشي في الأسواق، اور سودا سرد خریدنے کے لیے بازاروں کے چکر لگاتا ہے۔ اللہ فرماتے ما ارسلنا من قبلک من رسول، میرا پیغمبر آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے، الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، آپ سے پہلے بھی سارے پیغمبر کھانا کھایا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام بھی کھانا کھایا کرتے تھے، ابراہیم خلیل اللہ بھی کھانا کھایا کرتے تھے، موسیٰ کلیم اللہ بھی کھانا کھایا کرتے تھے، عیسیٰ روح اللہ بھی کھانا کھایا کرتے تھے، محمد رسول اللہ اگر کھانا کھاتے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے؟ مالِ حاضر رسول، وہ کہتے تھے یہ عجیب پیغمبر ہے، کھانا بھی کھاتا ہے اور پیغمبری کے دعوے بھی کرتا ہے۔ یہی اعتراض تھا نا کہ کھانا کیوں کھاتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو کھانا کھائے وہ بشر ہوتا ہے، اور پیغمبر سارے بشر تھے۔ پیغمبر سارے کیا تھے؟ اس قصے سے، ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے سے اللہ نے بڑے سبق کتنے دیے ہیں؟
कितने बड़े सबक दिए हैं। ये बात याद रहेगी आपको, सारे कहो इंशाअल्लाह। आपको बड़ी बातें याद है, ये बात याद करने के काबिल है। पहला बड़ा सबक के लोगों पैगंबर आलिमुल गायब, दूसरा बड़ा सबक के फरिश्ते आलिमुल गायब, और तीसरा बड़ा सबक के जो नूर हो वो खाना, पैगंबर खाना खाया करते थे, सारे पैगंबर बशर थे। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर कभी जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह बाद में अमल करेंगे।